الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك من زانت به الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں، اور ان کے آثار ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں۔ ان کے یہ اوصاف تورات میں ہیں اور انجیل میں ان کا یہ وصف ایسے ہے جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوگی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوگی، کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ اس سے کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی تمام تخلیقات وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ وہ واحد ذات ہے جو خالق ہے، اور اللہ جل شانہ نے انسان کو جو پیدا فرما یہ ایک تخلیقی نمونہ ہے۔ اس جہان فانی میں سے بسایا، اس کے اندر ایک جہان بسایا، پھر اس بستے جہان میں جو احساسات ہیں اس کی ایک اپنی دنیا ہے، اور انسانی فطرت جو ہے وہ جب کسی عمل کی طرف مبذول ہوتی ہے اس پر انہی احساسات کا اثر غالب آتا ہے۔ کیا احساس ہے، اس کا غلبہ کس طرف کا تھا، اور جو عمل اس نے اختیار کیا اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن انسانی کردار پر، اعمال پر بہت بنیادی اور بڑا اثر اس کے ان خیالات کا اور احساسات کا ہوتا ہے جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو بنیاد ارشاد فرمایا، کیونکہ کوئی نیت جو ہے ایسی شے نہیں ہے کہ جیسے لباس پہن رکھا اسی طرح کندھے پر جو ہے ہم نے اسے نیت کو بھی اٹھا رکھا۔ ایک کیفیت اور حال ہے جو نہاں خانہ دل میں وارد ہوتی ہے۔ اب اس نیت کے پیدا ہونے اور اس سے عملی صورت تک پہنچنے میں ایک پورا معاملہ اور ایک پوری ترتیب ہے۔ کیا نیت تھی، کیا معاملہ اختیار کیا، کیا نتائج مرتب ہوئے، بات صالح تھی، بات غیر صالح تھی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں اللہ کریم نے اس تخلیق کو آسن و تکمیم ارشاد فرمایا ہے، اس کے مزاج پر بحث فرمائی، اس کے حالات پر بحث فرمائی، اس کی جستجو کو
رب کائنات نے کلام ذاتی میں ارشاد فرمایا ہے، تو اس کی باریکیوں، اس کے پہلوؤں سے ایسا پردہ اٹھاتا ہے قرآن کریم کہ کہیں کوئی عقدہ نہیں رہتا، کوئی گانٹھ ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم اور کلام ذاتی نے کھول نہ دی۔ اب یہاں جب ہم اس آیہ کریمہ کی ترجمے اور تفسیر میں بات کریں گے تو باریکی جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سے بیان فرمائی ہے، اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، تو بندہ حیرانگی کی حد تک پہنچتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے محمد الرسول اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ درجہ رسالت اتنی بڑی عطا ہے کہ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر آپ کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے گئے، لیکن یہاں جب یہ ایک حصہ بیان فرمایا گیا تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تمام جو عطائیں ہیں وہ اس عطا کے تحت آ جاتی ہیں، اس لیے یہاں یہ اتفاق کیا گیا۔ پھر درجہ رسالت وہ درجہ ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف احکامات پہنچانے کا سبب ہے، اور یہاں متصل جو حصہ آیا کریمہ کا، اس میں وہ اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں جو رب کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمائے۔ خالق اور مخلوق مابین اللہ کی یہ مقرب ہستیاں جنہیں رب کائنات نے اسی مخلوق میں سے پیدا فرمایا، لیکن منتخب فرمایا، ازل سے منتخب۔ تو جس موضوع کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس موضوع کے حصے بھی اسی عطا کے تحت آتے ہیں، کیونکہ یہی منصب جلیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مخلوق کو جہاں خوشخبری سنانی ہے وہاں انجام بد سے ڈرانا بھی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب فرمایا گیا کہ وہ لوگ کیسے ہیں جن کی تربیت یہاں سے آپ کے در سے، جنہیں رب کائنات نے تربیت عطا فرمائی، ان کی بنیادیں کیسی ہیں، ان کی وہ جو کیفیت اور حال ہے وہ کیسی ہیں۔ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اب جب اس کی عمومی ترجمے پر بات آئے گی تو جو بات عمومی لے گا وہ یہ لے گا کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کے ساتھ رویہ سخت کیا جائے، مومن ہے تو اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واحد ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حق اختیار کر رہے ہیں، جو حق ارشاد فرما۔ اب جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات یا پہلو ہم لیں، آپ کا حق ارشاد فرمانا اور انہیں دعوت حق کی طرف بلانا اور رب کائنات کا ان کے لیے ان حصوں اور ان بلندیوں کا قبول فرمانا ایک ترتیب ہے۔ کیسا رویہ آپ نے اختیار فرمایا؟ کیونکہ جہاں آپ نے دعوت حق ارشاد فرمائی اس سے پہلے ان کا مزاج کیا تھا، اس سے پہلے ان کا مذہب کیا تھا، اس سے پہلے ان کا ماننا کیا تھا، اقرار کیا تھا، انکار کیا تھا، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ بنیاد جو رویے سے بنتی ہے، وہ جو نیت ہے، وہ جو بات انسانی مزاج میں اس کے احساسات کی کر رہا ہوں، تو یہاں دو بنیادی احساس انسانی جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے۔ کون سے ہیں؟ جب فرمایا نا اشداء علی الکفار کہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں،
ایک کیفیت اور حال جو پہلے بیان فرمائی گئی ہے وہ سختی کی بیان فرمائی، یعنی قوت غضبیہ۔ پھر دوسرے حصے میں جو بیان فرمایا گیا ہے رحماء بینہم، آپس کی محبت، یعنی قوت شہوانیہ۔ اس کے بعد پھر ان کی عملی زندگی بیان فرمائی گئی، پھر اور کیفیت کو نہیں یا حال کو نہیں بیان فرمایا گیا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ انسانی مزاج پر جو بنیادی طور پر دو کیفیت اور حال اثر انداز ہوتے ہیں، ایک محبت کا ہے اور ایک نفرت کا ہے۔ اب کوئی بھی جو وہ عمل کرتا ہے اس کے محرکات میں جو اس کی نیت ہے، اس نیت پر ان دو احساسات میں سے کسی ایک احساس کا غلبہ ہوگا، نہ وہ کچھ دے لیں، وہ مانگنا یا کہنا یا چاہنا کسی طرف منسوب کر دے، لیکن محرکات میں جو بنیاد ہوگی ان دو احساسات میں سے ایک احساس ہو۔ تو فرمایا وہ لوگ والذین معہ، وہ لوگ کیسے خوش بخت معہ جنہیں آپ کا ساتھ نصیب ہوا۔ کیا اللہ نے احسان فرمایا۔ پر اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہے۔ اب کفر کیا ہے؟ انکار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ متضاد ہے، تو بنیاد کیا ہوگی؟ اقرار، یعنی ان کا اقرار یا انکار، اس کی بنیاد جو کیفیت سختی کی ہے اس کی حدود وہ ہوں گی جو اللہ اور اس کے حبیب نے مقرر فرمائی۔ آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے غلاموں کا تذکرہ اور ان کے اوصاف بیان فرمائے رب کائنات نے۔ ان کے مزاج کیسے ہیں؟ اب اس ترتیب کو دیکھو، جب یہ درجہ رسالت بنیادی طور پر بیان فرمائی گئی تو یہ وہ درجہ ہے جو مخلوق کی تربیت کا سبب ہے، مخلوق تک خالق کا حکم پہنچانے کا سبب ہے۔ اب آپ کے رفقا کی جب بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے تو ایک متصل عمل ہے۔ آج دین کیا ہے؟ فقہ کیا ہے؟ علماء کیا کہتے ہیں فقہ پر جب بات کی جائے اور فقہ کی حدود و قیود اٹھائی جائیں، کیا ہیں؟ بنیادی طور پر کلام ذاتی ہے قرآن کریم، اس کی حدود و قیود کا تعین ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت خیر الانام ہے۔ اور جب بات تحقیقی حصوں میں آتی ہے تو کہتے ہیں خیر القرون سے دیکھو، اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسے سمجھا، کیسے اختیار کیا۔ ساری فقہی تدوین کی گئی اس کی بنیاد قرون صلح پر ہے۔ قرون صلح سے بات کوئی نہیں بات آتی۔ جہاں بات اجتہادی بھی آتی ہے وہ اجتہادی پہلو بھی پابند ہیں قرون صلح کے۔ کیوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں رب کائنات نے پسند فرمایا معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو درجہ رسالت بیان فرمایا، کیسی تربیت مخلوق کو نصیب ہوئی کہ وہ بنیادی جذبات پابند ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے۔ اب اسی تربیت پہلو کو جب مخلوق خدا تک کی بات جائے گی، انہیں کون سی حدود و قیود دیکھنی ہے؟ یہی بنیاد ہے جہاں سے ہم نے اپنا سبق لینا ہے، جہاں سے ہم نے اپنی رہنمائی لینی ہے، جہاں پر ہم نے اپنے امور کو جانچنا ہے کہ جو عمل میں اختیار کر رہا ہوں، جو سوچ سے عمل تک کے پہلو ہیں، انہیں اس اقتداء کے ترازو پر تولوں گا تو سمجھ آئے گی کہ یہ درست ہے یا یہ معاملہ غلط ہے۔ تو یہ دو بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پسند و ناپسند اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت۔ تو کیا ہے؟ معاو، ساتھ نصیب ہوا، والذین معاو، انہیں کون لوگ جنہیں ساتھ نصیب ہوا۔ ان کے یہاں فضائل بیان فرمائے گئے کہ ان کی فضیلت ہے کیا؟ کیوں؟
انہوں نے جو چاہا، جو عمل کیا، وہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب نے پسند فرما، اس سے باہر کی بات نہیں۔ پھر معززین کرام، ہم عبادات جب کرتے ہیں اور اپنے معاملات اور اپنی خواہشات، ان سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، اس حوالے سے یہ جو آیہ کریمہ کے اگلے حصے ہیں بڑی وضاحت بیان فرماتے ہیں۔ اکثر جب میں اس آیہ کریمہ پر بیان کیا ہے، مجھے نہیں یاد کہ شاید کبھی یہ آیہ کریمہ مکمل ہوئی، پہلے 1-2 حصوں میں ہی، سطروں میں ہی ہماری بات رہ جاتی ہے، تو میں اجمالی بات کرتے ہوئے اس آیہ کریمہ کے اختتام تک جاؤں گا۔ اس لیے اس موضوع پر اس لیے بات کر رہا ہوں، بندے مومن کی بنیاد اس لیے اسے زیر بحث لا رہا ہوں، آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی دینی حصوں پر تجاوز ہوتا ہے، اور اس تجاوز کے جواب میں جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں انہیں بھی کوئی فقہی حدود و قیود کے تحت لانا بات سمجھ نہیں رہتی۔ اسی طرح کہیں گستاخی کے مرتکب بدبخت دنیا کے کسی حصے میں ہوں یا دنیا کے اس خطے میں ہوں جو رب کائنات نے ہمیں وطن عزیز کی صورت میں عطا فرمایا، تو ہمارے جذبات یہ بنیاد ہے، تحت ہیں ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں آپ نے فرمایا جان دینی ہے وہیں جان دینی بنتی ہے، جہاں آپ نے ارشاد فرمایا جان لینی ہے وہیں جان لینی بنتی ہے۔ اس سے آگے پیچھے جو کوئی معاملہ اختیار کرے گا وہ ذاتی خواہشات کی پیروی کرو۔ اب جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے مواخات فرمائی، بھائی چارہ، مہاجرین و انصار کے مابین بھائی چارہ قائم کیا۔ اس بھائی چارے سے کیا ہوا؟ معیشت کی، روزگار کی، ضروریات کے تکمیل کا سبب ہوا۔ پھر دوسرا حصہ جو آپ نے فرمایا وہ میثاق ہے، معاہدہ، قانون، جو وہاں بسنے والوں کے مابین اور آپ اور ان کے مابین میثاق، ایک ضابطۂ حیات طے ہوا۔ اسی ضابطۂ حیات کی خلاف ورزی کرنے پر خیبر کے قلعے سے یہودیوں کو نکالا گیا تھا۔ وہ بنیادی جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کرنے پر اور مشرکین اور کافروں کا ساتھ دینے پر تو پھر وہی چیز جو بنی ہے کہ انہیں نکالا گیا غزوہ خندق کے بعد۔ اب اللہ کریم نے احسان فرمایا، ریاست مدینہ کے بعد اس دھرتی کے سینے پر دوسری جو ریاست قائم ہوئی ہے اسلام کے نام پر، وہ یہ وطن عزیز پاکستان۔ تاریخ اٹھائیے، دیکھیے، یہ دوسری ریاست جس میں یہی معاملہ پیش آیا جو مہاجرین اور انصار کے تحت بات آئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا معاملہ فرمایا، اور ہم آج تک مہاجرین و انصار لڑ رہے ہیں، ہم نے وہاں سے سبق حاصل نہیں کیا۔ دوسرا، جب بات میثاق کی آتی ہے، ہم جہان بھر کے قوانین لیے پھرتے ہیں، پاکستان کے معرض وجود آنے سے پہلے کے قوانین لیے پھرتے ہیں، لیکن ایک قانون جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، جسے ہم نہیں چاہتے، وہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب نے بیان فرمایا۔ جب اس کی طرف نہیں جاتے، مواخات نہیں کرتے، میثاق نہیں کرتے، معیشت بہتر کیسے ہو، لا قانونیت سے چھٹکارا کیسے ہو؟ غلطیاں جب ہم خود کرتے ہیں، پھر بحث جب سنتے ہیں، جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کسی مولوی پر بات کر لو، کسی پیر پر بات کر لو، دین پر بات کر لو، اسلام پر بحث کر لو۔ جتنی کسی واقعے کے بعد بحث میں نے دیکھی ہے
ایسے لگتا ہے کہ جس کے پاس جتنے تیر ہیں وہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے جو تیر ہیں میں اسلام پر برسا دوں۔ آپ سنیں، تبصرے سنیں، خبریں دیکھیں، تحریریں پڑھیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، پھر ہماری ساری جو تیر اندازی وہ پھر اسلام پر ہوتی ہے۔ کیسے آگ سے آگ کو بجھاؤ گے؟ یہ گلے جو دین پر کیے جاتے ہیں، اس کا نام مولانا رکھ لو، اس کا نام داڑھی رکھ لو، اس کا نام بنیاد پرستی رکھ لو، ہم اپنی بنیاد چھوڑے ہوئے ہیں، اور جس پتنگ کا تند ٹوٹ جائے وہ بکھر جاتی ہے، وہ اڑان نہیں بھرتی۔ اس لیے بنیادی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات سے معیشت کا معاملہ حل فرمایا، میثاق سے نظم پیدا فرمایا۔ آج جب ہم اپنے مسائل پر بات کرتے ہیں تو اس بنیاد کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اس بات کو تو لیتے ہیں کہ فلاں شخص نے بات غلط کی، ایک عمل کو بحث لاتے ہو، محرکات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب تک محرکات سبب کو نہیں ہم حل کریں گے بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہاں جہاں ہم جس خطے میں بستے ہیں، یہاں جو انسانی مزاج پر مہارت رکھتے ہیں، طبیب، اطباء، حکمت، تو حکمت کا اصول ہے کہ وہ بیماری کی بنیاد کو زیر بحث لاتا ہے، سبب کو۔ سر درد ہے تو سر درد کو زیر بحث نہیں لائے گا۔ شاید سر درد کا علاج وہ معدے سے کر رہا ہو کہ تبخیر معدے میں، اس لیے معدہ درست ہو تو درد ٹھیک ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو درد ہے یہ رد عمل میں ہے۔ عمل کیا ہوا؟ جو سبب بنا، جو بنیاد ہے وہ کا۔ اور یہ جو جدید طریقہ علاج ہے ایلوپیتھی، یہ کون نہیں ڈھونڈتا کہ سبب کیا، یہ سر درد ہے تو سر درد پر ہی اثر والی دوائی بناتا۔ اور اللہ کریم نے ایسا، وہ غفور الرحیم ہے، ایسے تخلیقات کے نمونے ہیں، اگر کسی ایک پتے میں علاج ہے کسی بیماری کا، اس علاج کی جو دوا ہے اس کے جو مضر اثرات ہیں ان کا علاج بھی اسی پتے میں اس نے رکھا ہے۔ اور دیسی طب اس پورے پتے کو اٹھاتی ہے کہ اس دوا سے جو علاج کرنا مقصود ہے، اس سے جو وجود پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس کے لیے بھی جو اسی پتے میں علاج ہے وہ پورا پتا پیس کر دیتی ہے۔ اور جدید جو نظام ہے علاج کا، ایلوپیتھی، یہ اس پتے سے اس ایک حصے کو اٹھاتی ہے جو اس درد کی دوا ہے۔ اس درد کی دوا سے وجود پر اور کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ بعد میں دیکھتے ہیں، پھر اس کا مزید علاج کرتے ہیں، وہ پتا پورا نہیں اٹھا۔ جب بات دین اسلام کی آئے گی تو یہ اصول ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو رحمت للعالمین ہے، بات مسلمین کی نہیں ہے، بات یا ایھا الناس پر نہیں ہے، عالمین کی بات ہے۔ اور رسول عطا فرمائے رب العالمین، ہر ایک کا پالن ہار۔ اس طب کے معاملے سے وجود پر بحث لا کر بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور جو ہر سوال کا حقیقی جواب ہے، عین صحیح جواب ہے، اسے ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ اسلام بنیادی جواز کو ختم فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، اشداء علی الکفار، اس کفر کے ساتھ نفرت ہے۔ فرد کے ساتھ جو انسانی رویے ہیں، مطلق کسی انسان کا پیا گیا پانی جھوٹا، اسے منع نہیں فرمایا۔ یہ نجاست کا کہنا یا محسوس کرنا ہمارے رویے ہیں، اسلام پر بات آئے گی تو فرماتا ہے مطلق انسان کا جو جھوٹا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اسے پیا جا سکتا۔ تو جب بات ان حالات کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو یہ بنیاد ہے،
ہماری نفرت یا ہماری محبت؟ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، عرض کر دیا، یہ نصیب ہو گیا، تو پھر معاملے سارے وہ ہیں جو اللہ اور اس کا حبیب پسند فرماتے ہیں۔ پھر بیچ میں اور آپ نہیں ہیں، یہ میں اور آپ بیچ میں ہیں تو یہ معاملات پیش آتے ہیں، ہمارے یہ حالات۔ آج من حیث القوم ہم سارے ان موضوعات کو لیتے ہیں۔ ایک کل گزرے گل میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اب واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پیش آنے پر 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہر ذریعہ ابلاغ جو ہے پوری شد و مت سے لگا ہوا ہے۔ اچھا، ذریعہ ابلاغ تو اس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جنہوں نے حل کرنا ہے، ان کی ساری بحث بھی جو ہے وہ بھی ساری دین اسلام پر آ جاتی۔ اچھا، اس واقعے کو زیر بحث لا رہے ہو اور اس بنیادی بیماری کو زیر بحث نہیں لاؤ گے جو اس واقعے کا سبب بنی ہے، تو یہ واقعات تو آئے روز ہوں گے۔ آئے روز ہم اپنے اور اپنے دین پر جو ہے وہ ہم تشن و تراش کرتے رہیں گے۔ اب کیا سبب ہے؟ بنیادی طور پر ایک فکر لا قانونیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں قانون کا نفاذ نہ ہو، قانون نہ ہو، تو حل کیا ہے؟ لا نکال دو بھائی، قانون کے تحت چیزیں لے آؤ، حل ہو جائے۔ لیکن اگر میرے لیے راستہ اور ہو، آپ کے لیے راستہ اور ہو، مقتدر لوگوں کے لیے راستہ اور ہو، تو پھر نتائج ایسے ہوں گے۔ اور ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ وطن وہ وطن ہے، اس کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اس کے دشمن موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمنی اسلام سے ہے، مخالفت مسلمان سے ہے۔ پھر وہ ہمیں تقسیم کرتے ہیں رنگ و نسل، پھر وہ ہمیں لسانی باتوں میں تقسیم کرتے ہیں، دینی پہلوؤں پر ہمیں اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں ہم نے ایک دوسرے کا مددگار ہونا ہے، ہم ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ہے ہمارا۔ اس حل سے کس نے نکلنا ہے؟ کیسے نکلنا ہے؟ تو کیسے کا جواب تو بڑا واضح ہے۔ اشداء، فرما اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو حل تو ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے۔ جس نے نکلنا ہے اس کا اس حل پر عمل پیرا ہونا بنیاد ہے۔ تو بجائے دین کو بحث میں لاؤ، بجائے دیندار کو بحث میں لاؤ، آئیں ہم اپنی غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ اللہ کریم کے نام پر معرض وجود میں آنے والا یہ وطن، جس پر ہزاروں لاکھوں جانیں قربان ہیں، یہ تو ہزاروں لاکھوں کی بات پارٹیشن کے دن کی بات ہے۔ وہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک کتنے شہداء ہیں؟ کون جانتا ہے انہیں؟ کون واقف ہے ان کے قبور سے؟ میاں میں اور آپ نہ جانیں، میں اور آپ نہ واقف ہوں، جس نے واقعتاً اس کے لیے جان دی ہے، جس کے لیے جان دیا وہ جانتا ہے۔ جس دن زمین کی صحرائی کر دی جائے گی، جس روز یہ زمین مخلوق کو اگل دے گی، اس دن سمجھ آئے گی کس کی قبر پر بیٹھے فرشتے اس کے منتظر ہیں کہ آؤ تمہیں میدان حشر میں لے جائیں۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ گھبرانا نہیں ہے، آج تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس کے لیے انہوں نے جان دی وہ انہیں خوب جانتا ہے، ہم جانیں یا نہ جانیں۔ تو یہ حادثات نہیں ہیں، مربوط نظم ہے جس کے تحت دنیا چل رہی ہے۔ اور حضرت سامعین کرام، یہ وطن عزیز ہمارا ہے، ہم اس میں بستے ہیں، ہمارے اجداد کی قبور ہیں، ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے یہ گھرونا بنا رہے ہیں، ایسے تعمیر کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ یہ جو میرا اور تمہارا ہے، یہ ہمارا کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا کیوں نہیں ہے؟ میری اولاد کے لیے ہم اسے کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو اپنا اپنا گھر لے کر 5 مرلے 3 مرلے کنال کا لے کر ہم بیٹھے ہیں نا، میرا گھر، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر میں کوئی ایک کمرہ ہو، جب چھت گرتی ہے
تو پھر کمروں کی بات کو نہیں آتی، چھت پورا گھر ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ میں اور آپ جو اپنی اپنی چوکٹیں لے کر بیٹھے ہیں، اس وطن عزیز کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ہمارے سروں پر چھت ہے، اس کی کیوں نہیں بات کرتے؟ جو جتنا اختیار رکھتا ہے، ہر خرابی کا اتنا اس کو جواب دینا پڑے گا، اور ہر بہتری کے عمل میں اس نے جتنا حصہ دیا اتنا اس کا اجر اور ثواب اسے نصیب ہو۔ مخلوق ہمیں کیا کہے گی، ہمیں کتنا اچھا کہے گی، کتنا برا کرے گی، ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اور کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے لیے کیا جائے اور اس سے مخلوق کو تکلیف ہو نہیں سکتا؟ تو کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ جس کے پاس اختیار آتا ہے وہ پوری کوشش میں ہوتا ہے مجھ سے اختیار جائے نہیں۔ شداد فرعون بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں میں مال و دولت اور حیثیت میری قائم رہے، کیسے رہے گی؟ جیسے دن ڈلتا ہے، جیسے رات چلتی ہے، زندگی ایسے چلتی ہے۔ روز اٹھ کر آئینہ دیکھو، روز شہادت دے گا کہ تیری زندگی کا ایک دن گزر گیا اور تیرا وجود شہادت دے رہا ہے، یہ روز آئینہ بتلائے گا۔ تو کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ ضرورت ہے واپس اس بنیاد کی، کہاں سخت ہونا ہے اور کہاں نرم ہونا ہے، اور یہ کن کے لیے بیان فرمایا گیا؟ والذین معہ، جنہیں آپ کا ساتھ نصیب۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے کلمہ شہادت میں لفظ کانا ہے؟ تو کس نے سمجھنا ہے؟ آج کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو ہم باہر بیٹھے تماش بین کی طرح زیر بحث لاتے ہیں معاملات کو، ان کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ کے حضور کون سرخرو ہوگا کہ یا اللہ میں تو بیٹھا بحثیں کرتا رہا تھا، جہاں اپنا عمل ہے وہ کر لے جو مجھے پسند ہے؟ نہیں۔ تو کم از کم ہم اپنے اندر اور کچھ نہیں، یہ تو کر لیں کہ جو میرا عمل ہے، جو میرا کلام ہے، جو میری حرکت ہے وجود کی، وہ ایسی ہوگی کہ جو دین کے تحت ہوگی، وہ ایسی ہوگی جو اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے ہوگی۔ کم از کم میں اپنا عمل ایسا رکھوں جس سے اس ملک کو، اس قوم کو، مسلمانوں کو دین اسلام پر حرف نہ آئے، میرے کسی عمل سے نہ حرف آئے، میں بہتری کا سبب کروں۔ تو زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ قوموں کی زندگی جو ہے وہ ماہ و سال پر بحث نہیں آتی، اسے کہتے ہیں ہر 10 سالہ ڈیکیٹ، 10 سال جب قوموں کی زندگی یا قوموں کی نبض دیکھی جاتی ہے نا، اب میری اور آپ کی جب نبض دیکھی جائے گی نا، وہ منٹ پر رکھیں گے، 1 منٹ میں کیسی دھڑکی، کون سی انگلی کے نیچے دھڑکی، کس انگلی کے نیچے کتنا پریشر تھا، کتنی اس کی دھڑک تھی، یہ دیکھیں گے۔ لیکن جب قوموں کی بات آتی ہے نا، تو قوموں کی جو نبض ہے اس کے لیے پیمانہ بنیادی 10 سال ہے۔ تو ہماری تو کل زندگی اوسط جو ہے وہ 50 سال کے لگ بھگ ہے، اس خطے میں تھوڑی ہے 50 سے بھی جو اوسط عمر۔ تو بھائی اگر 50,000 سال ہو جائے تو بھی تو پتہ نہیں چلنا کیسے گزر گئے۔ وہ فرماتا ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں کو عمر 1000 سال ہو جائے، تو 1000 سال بھی ہو جائے تو قرآن کریم نہیں فرماتا کہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو جب ہمارا عمل اللہ کے لیے ہوگا، اس کی پسند کے تحت ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہوگا، تو ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں کہ کون ہمیں تمغہ دیتا ہے اور کون ہمارا تمغہ نہیں ہمیں پہنچاتا۔ ہمیں تو بات اس سے کہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو بجائے اس بحث میں پڑھنے کے کہ سارا الزام ہم دین پر یا دین پر عمل پیرا ہونے والوں پر لگا دیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ بھائی میں حیران ہوتا ہوں، ساری دین پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ بندہ ان سے پوچھے کیا نماز پنجگانہ پوری ہے تیری؟ کیا وہ مولوی صاحب کے لیے پڑھنی ہے، پیر صاحب کے لیے پڑھنی ہے؟ وہ جو بنیاد ہے دعوی ایمان، جو رب کائنات نے تجھے انعام عطا فرمایا اپنے حضور پیش ہونے کا، وہ تم نے حاصل کرنا ہے بھائی۔ تو ان 2 بنیادوں کو، یہ جو خواہشات ذاتی اور اپنی ذات اور انا میں پھنسا رہی ہے ہمیں، یہ جو قوت شہوانیہ،
اسے تحت کرنا ہے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کی۔ یہ جو نفرت ہم اپنے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، یہ جو سختی ہم اپنے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، اسے تحت کرنا ہے شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فساد نہیں ہوں گے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو دین مخالف لوگ ہیں، انہوں نے ہم ہی میں سے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں جو پوری شد و مد سے کوئی پہلو ضائع نہیں ہونے دیتے جہاں سے دین پر اعتراض ہوتا، کوئی موقع گواتی نہیں ہے جس سے ہمارے وطن اور قوم کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے اور یہ مخالف گنوا رہے۔ یہ شیطنت ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ازل سے تمہارا دشمن ہے، تو جو دین کے مخالف ہے وہ کیا ہے؟ شیطان نہیں ہے، شیطنت نہیں ہے یہ عمل۔ حل کیا ہے؟ مار کھاتے؟ حل یہ ہے اس کا تدارک عمل صالح سے کرو۔ ہمارا جو نمائندہ اقتدار میں جانے کے لیے کھڑا ہے اسے کوئی غرض نہیں کس کے کندھے پر پاؤں رکھ رہا ہوں، کس کے سر پر پاؤں رکھ رہا ہوں۔ جسے اقتدار مل گیا اسے کوئی غرض نہیں میرے نیچے کون پس رہا ہے، وہ کہتا میرا اقتدار کو طول مل جائے۔ جو لائن میں لگا ہے وہ کہتا ہے کچھ بیچ دو مجھے اقتدار ملے، تو ہمیشہ بیٹھے رہو گے۔ اللہ معاف فرمائے، جس کے پاس جتنا اختیار ہے، جو رب کائنات نے اسے اختیار دیا ہے، اس کا جہاں جہاں جو جو مصرف کیا گیا یہ سارا ترازو پر چلا جائے۔ تو جو کچھ آج ہو رہا ہے، جو قاتل جو مقتول، جو انصاف کا نظام، جو لین دین، جو معاشرے کی تڑپ تکلیف، جہاں میں اور آپ اپنے اپنے حصے کا جواب دیں گے، جن کے پاس اختیار ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق جواب دیں۔ لیکن بنیادی بات ہے نا، یہ رشتہ نصیب ہو کہ ہم مانیں محمد الرسول اللہ، ہم جانیں محمد الرسول اللہ، ہماری سوچ ہمارا عمل طے تو محمد الرسول اللہ۔ تو معزز سامعین کرام، سبب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے مخاطب، تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں، اب محبت اور یہ تڑپ کی کیفیت کو اپنے حال پر لے آؤ، معاملات پر لے آؤ۔ رکوع و سجود ہمہ وقت ممکن نہیں ہے انسانی حیات میں۔ فرشتے سے متعلق، ملائکہ سے متعلق قرآن و حدیث میں دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس کو جب جہاں جتنا پیدا فرمایا اس پر وہ قائم ہے، رکوع میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، سجدے میں ہے، قیام سے سجدے تک جس کو جدھر فرمایا وہ ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ کوئی احتیاج نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے اس کے ساتھ، نہ اسے بھوک ہے، نہ اسے پیاس ہے، نہ اسے تھکاوٹ ہے، نہ اس کی پسند ہے، اس نے حکم بجا لانا۔ دنیا میں اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمایا، دنیا کو عالم اسباب بنایا، اس کے ساتھ عوارضات دنیا منسلک کی، وسائل عطا فرمائے، پھر اس کی تربیت کا نظام فرمایا، انبیاء رسول مبعوث فرمائے۔ اس حکم کے تحت، اس تربیت کے تحت اپنے معاملات کو اختیار کرو، انہی اسباب میں اپنی محنت مزدوری کرو، اپنے ذرائع اختیار کرو، یہ جائز ہیں، یہ ناجائز ہیں، یہ تمہاری ضروریات جائز ہیں، ان کی تکمیل اس جائز طریقے سے کرو۔ تو بنیاد ایمان، عبادات اور معاملات ایک ایک حصوں تک رب کائنات نے تعلیم فرمائی، انبیاء علیہ السلام نے ظاہری موقع پر اختیار کرتے ہوئے تربیت فرمائی۔ تو یہاں جب ہمارے اس حصوں میں بات آئے گی تو رب کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جنہیں آپ کا ساتھ نصیب ہوا، فرمایا مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں۔ کیا بات ہے! حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں تفسیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کا ہر عمل اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کی ہر عمل کی نیت رضائے باری تعالیٰ، تو رب کائنات نے ان کے ہر عمل کو رکوع سجود قرار دے دیا۔ سوچو تو صحیح، ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہمارا چاہنا، ہمارا ناراض ہونا، ہمارا حاصل کرنا، ہمارا دینا، سب اللہ کے نام پر ہو تو معاشرے میں یہ تکلیف ہو جو آج ہے۔
تو کیا وصف ہے دوسرا؟ یہ کہ اپنی ہر عمل کو اس کے حکم کے تحت کر دو، وہ شرف قبولیت اس درجے کی دے رہا ہے کہ اسے عبادت فرما رہا ہے۔ رکوع جو ہے، رکوع سابقہ امتوں میں جیسے بنی اسرائیل کے بے شمار واقعات بیان فرما جاتے ہیں، تو وہاں رکوع نہیں، سجود تو ملتے ہیں، رکوع نہیں ملتے۔ تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قیام اور سجدے کا بیچ میں رکوع کا بھی ارشاد فرما، رکوع ایک ایسا تعظیمی پہلو ہے جو اعلان کرتا ہے کہ جو حکم ہے میں اس کے تابع ہوں، پھر وہ اس حکم کو، اس تابع ہونے کو سجدے پر پہنچاتا ہے اور اپنی بلند ترین جگہ جو ہے وہ ماتھا جو ہے وہ زمین پر ٹیکتا ہے، اور حدیث شریف کے تحت یہ وہ موقع ہوتا ہے جو سب سے قرب کا موقع ہے اپنے اللہ کے حضور۔ حضوری کا بہترین نمونہ جو ہے وہ سجدہ ہے۔ پھر وہ وہاں پہنچتا ہے رب کائنات کھانے پینے کو، لین دین کو، والدین کے ساتھ جو حقوق کی ادائیگی ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، اولاد کے ساتھ معاملات، ہر حصے کو، میاں بیوی کے رشتے کو، ذات سے لے کر معاشرے تک کے معاملات۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں جنہیں رب کائنات نے اپنے حبیب کی خدمت کو چنا، عمومی زندگی بسر نہیں فرمائی؟ ان کے ہر عمل کو رب کائنات نے رکوع سجود ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ کیسے کیا؟ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کیا۔ تو وہ جو محبت اور سختی، وہ جو غضبیہ کی کیفیت ہے اور شہوانیہ کی کیفیت ہے، اسے ضبط درکار ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پابند ہے، اس پابندی کو اختیار لاؤ، اپنے ہر معاملے میں دین اسلام کی پیروی کرو، تو تمہارا ہر حصہ رکوع سجود میں ہوگا۔ جس کا لمحہ لمحہ رکوع سجود میں گزر رہا ہے، وہ تو کسی ایک چرند پرند، ایک چینٹی کو تکلیف پہنچانا نہ چاہے گا کہ چہ جائے کہ وہ انسان کو پہنچا رہا ہو۔ تو اللہ کی مخلوق پیاری ہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اگلا حصہ جو ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس لیے اللہ کا فضل نصیب ہو۔ یہ جستجو کائے کو ہے، فرمایا اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ کیا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اس کا فضل نصیب ہو جائے۔ یہ جو رکوع سجود اذکار تسبیحات پر ہم کہتے پھرتے ہیں نا اور گلہ دیتے پھرتے ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھی پھر بھی بیمار ہوں، اتنی تسبیحات پڑھی پھر بھی یہ مسائل ہیں، ان کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ خالص اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے، اس کی رضا تلاش کر رہے تھے۔ جب اس کی پسند کا بنیاد ہوگی، پسند بنیاد ہوگی اور اس کی پسند کا چاہنا ہوگا، تو پھر معاملہ رکوع سجود کی طرف جائے گا۔ وگرنہ رکوع سجود شاید رکوع سجود ہی نہ رہیں جب اس کی ذات مقصود نہ ہو۔ اگر رکوع سجود انہیں شرف قبولیت ہو، حرم شریف میں جاؤ جگہ نہیں ملتی تھی، مساجد میں جاؤ جگہ نہیں ملتی تھی، شہر میں جاؤ جمعہ پڑھنے جگہ نہیں ملتی، جوتیوں میں جگہ نہیں ملتی۔ اتنے رکوع سجود اور اتنے حجاج اور اتنا عمرہ کرنے والے پھر ایسے معاشرے، تو سمجھ آتی ہے کہ رکوع سجود اس کے لیے، اپنی بزرگی کے لیے نہیں، اپنی دنیا کے سودوں کے لیے نہیں، وہ بنیاد جو بنیادی محبت اور نفرت کی کیفیات ہیں وہ یہاں تک آ رہی ہے بات، کیونکہ وہ بنیاد ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جب بات یہ ہوگی، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے آثار ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نمایاں۔ ہم ٹھیکریاں رکھ کر، پیشانیاں رگڑ رگڑ کر سجدے بناتے رہے نہیں، یہ وہ چہرے ہیں جن پر ایمان نظر آتا ہے۔ اور یہ رگڑنے سے نہیں کہ ہم سجدے پر جائیں تو ہم صف پر ماتھا رگڑتے رہیں کہ نشان بن جائے، اس نشان کی یہ بات نہیں۔ اس کیفیت سے جو رکوع سجود میں یہ جو ہے نا
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو دو بنیادیں ہیں، یہ جو نیک نیتی اختیار کرنی ہے وہ چہرے کو روشن کرتی ہے، اور چہرے کی روشن رگڑنے سے نہیں، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، خالص اتباع اختیار کرنے سے ہے۔ اور جس کے چہرے پر یہ نشان ہوتا ہے اسے نہ رگڑنے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کسی کو بتانے کے لیے تو عمل کرنے ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ پیشانیاں روشن کر دے، وہ چہرے روشن کر دے۔ زندگی جو ہے ماہ و سال گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، نہیں معلوم ہوتا۔ یہیں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح 2-3 دسمبر کو بیان فرمایا، 7 دسمبر 2017 آپ کا وصال ہوا، یہیں آپ نے ساتھ خطاب فرمایا، یہیں سے ہم اٹھے، وہاں سے اسی طرح ساتھ سے بھی اٹھے تھے تو ہم وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر جو اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، آخری بات یہاں سے کر کے اس واقعے کو 4 سال ہو۔ اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے۔ ہماری تربیت کیسی تھی مشائخ اعظام؟ ہمیں انہوں نے کیا تربیت دی؟ کیا حضرت نے ہمیں کبھی اپنے سجدوں پر لگایا؟ اپنی پسند و ناپسند پر انہوں میری پسند و ناپسند میں ڈھال؟ یہ جو ایک جماعت کے طور پر ہمیں اکٹھا فرما گئے ہیں، دیکھو تو صحیح، رنگ و نسل کی تقسیم، خطوں کی تقسیم، اس جہان فانی کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اس جگہ کی نسبت سے اللہ اللہ نہ ہو رہی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں کی آواز چلے ہم بھی اسی کے ساتھ بہ جائیں۔ رب کائنات نے علوم دینیہ کے ظاہری پہلوؤں کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہے، تو کیفیات کا گھر، وہ تعلق رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے ذمے تو ذات نہیں ہے، ہمارے ذمے تو مخلوق کی تربیت اور ان کے لیے جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں جیسے میں اور آپ ایسے روبرو بیٹھے ہیں، یہ شب و روز اسی طرح چلتے رہیں گے؟ دن کی شام ہوتی ہے، زندگی بھی اسی طرح شام ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ اپنا وقت دنیا میں بسر کر رہے ہیں، ایک ایک لمحہ جو ہمارا ہے وہ گزر رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں 4 سال ہو گئے ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال، تو یہ جو 4 سال وہاں گزرے ہیں، یہ 4 سال میری اور آپ کی زندگی میں سے بھی تو گزر گئے۔ وہ فاصلہ ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں، اس فاصلے کو اپنی جو فرصت ہے اس سے منہا کرنے کی طرف کون دیکھے؟ خوبصورت دن تھے زندگی کے، اعلیٰ دن تھے میرے اللہ نے عطا فرمائے، الحمدللہ۔ لیکن یہ جو ذمہ داری ہے اس میں بڑی نزاکت ہے، یہ امانت ہے، اور اپنی اپنی حیثیت میں ہر ایک کے لیے امانت ہے۔ میرے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن میرے ساتھ اس سلسلہ عالیہ میں منسلک ہر فرد، خاتون، مرد، بچہ، بڑا، اس کی اپنی حیثیت کے مطابق یہ امانت اس کے ساتھ بھی امانت ہے۔ جو اسے دیا جا رہا ہے، جو اسے سکھایا جا رہا ہے، کیا وہ خالص ہے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے ہے؟ کیا وہ رضائے باری تعالیٰ کے لیے ہے کہ پیر صاحب کی رضا ہے؟ جو آپ سیکھ رہے ہو، جو لوگوں تک آگے پہنچا رہے ہو، جس کی ذمہ داری نہیں ہے کم از کم لوگوں کے ساتھ معاملات میں تو ہے، کیا اس کے معاملات شہادت دیتے ہیں کہ یہ معاملات اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہیں، آپ کے حکم کے تحت ہیں؟ تو ہر ایک اپنی حیثیت میں اپنے اپنے حصے کا امین ہے۔
امانت بڑی نازک ہے، اور اس کی نزاکت بڑھتی جاتی ہے، جوں جو بات سمجھ آتی ہے اس کی نزاکت بڑھتی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلم مبارک سے جو بحر جاری ہے اس سے منسلک ہو، اور یہ نزاکت سمجھنا ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ تو رب کائنات نے مشائخ اعظام پر احسان فرمایا، انہیں یہ شرف قبولیت نصیب ہوئی کہ اس سمندر میں، سمندر جیسی کیفیات کے ساتھ دار دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، خاتمہ بالخیر نصیب ہوا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان۔ اب جب ہم اپنی زندگی کو اور اپنے اختتام کو دیکھتے ہیں تو شریر کانپتا ہے کیا، کیسے ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں، خاتمے تک کیسے پہنچیں گے، خاتمہ کیسا ہو۔ تو اس کیفیت کو جس کا میں اپنے ملک و قوم اور اپنی امت میں حل کے لیے بیان کر رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس سے منع کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے آپ کو اس سے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن کیا درکار ہے؟ پیر صاحب بننا درکار ہے، بزرگ بننا درکار ہے، منازل بالا کا کہلانا درکار، کیا درکار ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کیا متلاشی ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیا ہے؟ اللہ کریم ہماری غلطیاں معاف فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح یہ آیا کریمہ مکمل نہیں ہوگی، لیکن اس دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہ غلطی بھی ہم ہی کرتے ہیں، پھر دین پر ساری سنگ باری بھی ہم ہی کرتے ہیں، عمل بھی اپنا برا، سنگ باری بھی اپنوں پر، کیا عالم ملے گا اس سے؟ کسی کے تبدیل ہونے سے غرض نہیں، یہاں سے بنیاد تبدیلی کی رکھو۔ ملک و قوم والے حل چاہتے ہیں، قوانین موجود ہیں، ان کے اطلاق کی ضرورت ہے۔ ذات سے بالا ہو کر قوانین جو ہیں ان کا اطلاق کیا جائے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے قرآن کریم میں۔ ہم ہر سوال کرتے ہیں، ہر جگہ دنیا میں جواب ڈھونڈتے ہیں، کلام ذاتی سے نہیں ڈھونڈتے۔ دیکھو یہود کو کتنا برا بلا کہا جاتا ہے، اور کتنی برائیاں انہوں نے کی، کتنی ناشکریاں انہوں نے کی۔ قرآن کریم کتنی بار بیان فرماتا ہے کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو وہ جو احسانات تم پر ہیں، کہ نہیں بیان فرماتا؟ وہ برائی میں اپنی جو تحریف شدہ تحریر ہے اس کو قانون بنا کر آج بھی انہوں نے اپنی ذات پر لاگو کیا، اور جنہوں نے حق شناسائی مخلوق تک اور حق آگاہی پہنچانی ہے، کلام ذاتی چھوڑ کر بیٹھے۔ اللہ جل شانہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس ملک کی حفاظت فرمائیں، اس ملک کی حفاظت میں ہماری جانوں کو قبول فرمائیں۔ یہ وہ خطہ ہے جسے معزز سامعین کرام، یہ وہ خطہ ہے جس خطے کو نام سے غزوۃ الہند، یہ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کے لیے قبول فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔